ہم سوشل میڈیا یوزر ہیں تو چلو سوشل میڈیا پہ ذرا بات کر دیتے ہیں. ہم لیٹ سپوز ایک دو لڑکیاں اکاؤنٹ بناتی ہیں, دو بہنیں اکاؤنٹ بناتی ہیں. ایک بہن کو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ایسا کرو, گندی گندی ویڈیوز بناؤ, اپڈیٹ کرو, اپلوڈ کرو, تمہارے بہت سارے فالورز آ جائیں گے, فالورز آئیں گے تو تمہیں فیم مل جائے گی, فیم ملے گی تو تمہیں کمپنیز کی طرف سے آفرز آئیں گی, ماڈلنگ کی, ایکٹنگ کی, پھر تم ماڈل بن جاؤ گی, پھر تم سٹار بن جاؤ گی, تم پھر سیلیبریٹی بن جاؤ گی, پھر تمہارے پاس دنیا آ جائے گی, بڑی بڑی کارز کلیکشن آ جائے گی, برانڈ ہو جاؤ گی, تم یہ ہو جاؤ گی, وہ ہو جاؤ گی. وہ اس سوچ میں آتی ہے اور فوراً ویسے کام, ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے, اور جسموں کی نمائش میں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہے. اور دوسری بہن جو ہوتی ہے وہ سیدھی سادھی ہوتی ہے, دوسری بہن اللہ سے بہت کنیکٹڈ ہوتی ہے, دوسری بہن اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے, اسے اللہ سے حیا آتی ہے, اللہ سے شرم آتی ہے, اس کے سامنے مرنے کا کانسیپٹ ہے, اس کے سامنے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کانسیپٹ ہے, اس کے سامنے دنیا بالکل کلیئر ہے, زندگی بالکل کلیئر ہے, اسلام بالکل کلیئر ہے, وہ 100% اپنے دین پر قائم دائم ہے. اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو ہم اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں, اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. وہ حدیثیں پوسٹ کرتی ہے, وہ قرآن کی آیتیں پوسٹ کرتی ہے, وہ اسلامک ویڈیوز پوسٹ کرتی ہے, اس طرح کرتے لیکن مایوس ہو جاتی ہے, یار کوئی لائک ہی نہیں آ رہا, کوئی کمنٹ ہی نہیں آ رہا, کوئی ویو ہی نہیں آ رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بہن جو ہے دوسری بہن کو دیکھتی ہے اور دل میں یہ سوچتی ہے کہ یہ دیکھو یار, یہ تو ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, میں اسے روز سمجھاتی ہوں, لیکن پھر بھی لوگ, اس کے تو ملین فالورز بھی ہو گئے اور میں آج وہی کے وہی 1000-2000 لوگوں میں پھنسی ہوئی ہوں, میری تو کوئی بات سن ہی نہیں رہا. تو یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, یہ بیزار ہو جاتی ہے, یہ نہیں کرتی آج کے بعد پوسٹ. اور وہ جو دوسری ہے وہ سٹل اپنے چرچوں میں لگی ہوئی ہے, جو اس کا نفس جیسے اسے بتا رہا ہے بس وہ کر رہی ہے. فیمس ہو گئی, ٹک ٹاک, سیلیبریٹی, سب کچھ بن گئی وہ. اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے, کھا پی رہی ہے, بڑے بڑے ہوٹلز میں جا رہی ہے, میٹنگز کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. یہ بہن یہاں بیٹھ کے نا مایوس ہو جاتی ہے, بس اپنے آپ تک عبادتیں رکھتی ہے اور خوش ہے. ایک دن اسے کال آتی ہے, اس دوسری بہن کو, نمازی, پرہیزی, اسلامک پوسٹ کرنے والی کو کال آتی ہے ان نون نمبر سے. یہ ریسیو کرتی ہے, ہیلو, جی ہائے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ فلانی بہن بات کر رہی ہیں؟ 2 سال بعد اسے کال آتی ہے نا. جی میں وہی بات کر رہی ہوں جو, اچھا ایکچولی میں آپ کی کوئی پوسٹ نہیں آ رہی, ایکچولی میں آپ کوئی دین کی بات نہیں کر رہی, کیوں 2 سالوں سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب سے دین کا کام سٹارٹ کیا ہے مجھے تو کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملا, لوگوں نے میری باتوں کو سنا ہی نہیں, ہمیشہ نہ ہی میری باتوں کو لیا, لوگ تو عمل ہی نہیں کرتے, تو میں بیزار ہو گئی تھی, اس وجہ سے میں نے دین کا کام چھوڑ دیا. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں. کہتے ایک دن میں گندی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ایک دن میں پورن فلمیں دیکھ رہا تھا, تو اچانک سے آپ کی ایک پوسٹ میرے سامنے آ گئی, آپ کی ایک چھوٹی سی بات میرے سامنے آ گئی, اور اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا, اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں نے اسی وقت وہ گندی ویڈیوز دیکھنا بھی بند کر دی. اس کے علاوہ میں اٹھا, میں نے توبہ کی, اللہ کے سامنے رویا, نیک ارادہ کیا, میں چلا گیا تھا علم حاصل کرنے. 1 سال کے بعد مجھے بیسکس علم مل گئے تھے, اور میں ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں, میری بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں جو کسی پر ناجائز قبضے تھے, کسی پر کچھ میرے اپنے تھے, میرے پاس لوگوں کے حقوق تھے, میں بہت بڑا گنہگار تھا, میں بہت بڑا سنر تھا, لیکن امیر تھا دنیا کے اعتبار سے, میرے پاس سب کچھ تھا. جب سے میں نے آپ کی یہ پوسٹ پڑھی میں نے لوگوں کے حقوق واپس کر دیے, ایک ایک غریب کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو ان کا حق واپس دیا, اور آج میں نے 3 مدرسے اپنے بڑے بڑے زمینوں پر بنائے جس میں لاکھوں کے طلباء آج علم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب آپ کی وجہ سے. وہ وہیں پر سجدے میں گری اور کہا کہ اللہ تیرا شکر. تو ہم جب دین کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں یا دین کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں تنہائیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں بے رخیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ ہمیں دھکا دیتے ہیں,
ہمیں گراتے ہیں، ہمیں ویلیو نہیں دیتے. اور اس کے برعکس جو شیطانی کام ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ لوگ ویلیو دیتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں، ان کے پیچھے واہ واہ کرتے ہیں. یہ سیلیبریٹیز کو دیکھیں ذرا، پتلی پتلی ٹانگوں سے گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں موبائل پکڑ کے. پتہ نہیں کیا ہے ان میں، کچھ بھی نہیں ہے یار. 2-4 فلمیں بنا کے اپنے آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، پھر ساری عمر سارے لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. کیا ہے ان میں؟ انسان ہے، جیسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ویسے بھی وہ ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر دی، اس کی شکل تبدیل کر دی. اس نے اپنی شکل سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہماری بہنیں الحمدللہ بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں، ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی ان چیزوں سے. باقی جانا تو انہوں نے بھی ایک ہی جگہ ہے جدھر ہم جانے والے. تو سبق کی طرف آ جاتے ہیں. ہم مومن کی صفات پڑھ رہے تھے نا جی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو بہت بڑی تفصیل بھی بتائی تھی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہاں دیکھو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. دیکھو اللہ رب العزت نے سیکس سے منع نہیں کیا انسان کو، اس لذت کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا انسان کو، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حدود رکھی، اللہ رب العزت نے ایک طریقہ رکھا. اس طریقوں کو فالو کرو، اس کے بعد اگر تم وہی عمل کرو گے تو اللہ اس پر خوش ہوں گے. نکاح سے پہلے اگر کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کو فیس کرو گے، اور اگر توبہ نہ کی تو آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کو فیس کرو گے. لیکن یہی چیز اگر تم کسی لڑکے یا لڑکی کو آپس میں مطلب محرم بنا دو، قبول کر لو ایک دوسرے کو اور نکاح کر لو خوشی خوشی، پھر یہی کام ہوگا، سب کچھ یہی چلے گا. لیکن کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت مسکرائیں گے، اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اللہ کو آپ پر فخر ہوگا کہ میرے بندے نے بغیر دیکھے میری بات کو مانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت زندہ ہوگی، سب سے بڑی سنت نکاح ہے. نکاح کی طرف کوئی نہیں آ رہا، زنا کی طرف سب جا رہے ہیں. نکاح کو معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا جا رہا، زنا کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. زنا کی ویڈیوز بنا بنا کے نوجوانوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں، زنا کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. زنا کرنے کے سکولز کھولے گئے ہیں باہر ملکوں میں ان کو پریکٹس دینے کے لیے. دیکھو زنا کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ایمان کو ان سے علیحدہ کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان لڑکا لڑکی وداؤٹ اینی ریلیشن شپ، وداؤٹ نکاح، جب ایسے عمل کے قریب جاتے ہیں تو یقین کریں ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتے، وہ مسلمان نہیں رہتے. اور انگریز تو یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے. اگر وہ اس عمل سے، شاید وہ یہ بات جانتے ہو، شاید وہ ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہو کہ ہاں یہ تو ہے، تو اسی لیے تو مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. ان کی تو ایک بہت بڑی ریسرچ پلاننگ ہے. ہم تو سوچتے نہیں نا، ہم تو بے وقوف ہیں، ہم تو ڈنگروں اور بکریوں کی طرح بس صرف کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں. ہمیں تو کچھ نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، نہ ہم بول رہے ہیں نہ ہم سوچ رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. وہ تھوڑا سا عقل استعمال کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے. دیکھو وہ کیا کیا نہیں کر رہے. اگر ان کو مطلب لیٹ سپوز اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ یار زنا کرنے سے ان کا ایمان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھو تم لوگوں کے سامنے کتنا زیادہ لا رہے ہیں ایسے گندے گندے چیزوں کو، تاکہ تم لوگوں کی ڈیزائرز ہٹس ہوں اور تم لوگ بے قابو ہو جاؤ اور اپنے ساتھ کوئی غلطی کرو، دوسروں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرو اور اپنے ایمان کو اب سائڈ پہ رکھ دو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سوائے جو لوگ ایسی خواہشوں کو اپنی بیویوں سے اور کنیزوں سے پورا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ لوگ ملامت کے لائق نہیں، مطلب اسے ملامت نہ کرو، ٹھیک ہے اوکے یہ اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح ہے، ان میں کوئی برائی نہیں ہے.
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. یعنی بیویوں اور شرعی کنیزوں کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ جاتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ سمجھدار ہیں, ہر چیز نکاح کے علاوہ کوئی بھی اگر اپنی جنسی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرو گے تو وہ حرام ہوگی اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان والی صفات اپنے اندر پیدا کریں, ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکائیں, 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں, اپنے ایمانوں کا سودا نہ کریں. لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا اپنے نفس پر قدم رکھ لیں, اور اگر صبر نہیں ہوتا تو کسی کو نکاح میں لے آئے, تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آپ لوگ مومن کہلائیں گے.